میلاد النبی کے نام پر ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا، جلوس کے نام پر گانجے پینا، جلوس کے نام پر گھوڑا ڈانس، آپ نے سنا ہے کبھی؟ میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ کیسے چلے گئے تھے؟ بھائی میں نے دیکھا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ گھوڑا ڈانس، جلوس محمدی کے نام پر راستے میں ڈی جے بجاتے ہوئے اور گھوڑا ڈانس کرتے ہوئے یہ نوجوان، جس کو نہ نماز آتی ہے، جس کو نہ سورہ فاتحہ آتا ہے، جس کو نہ درود آتا ہے، وہ منہ میں تیل لیتا ہے اور آگ اڑاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ناریل کو اوپر پھینکتا ہے، سر سے پھوڑتا ہے۔ ہو نبی کا جلوس اور اس میں گھوڑا ڈانس، ہو نبی کا جلوس، اس میں لوگ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی داڑھی ہے، سر پر عمامہ ہے، میں نے دیکھا ہے، سر پر عمامہ ہے، پگڑی شریف ہے، اور خوب ڈانس کر رہا ہے جھوم برابر۔ یہ شریعت ہے؟ اس سے کہو ہم نبی کے عاشق ہیں۔ کون سارے عاشق ہے تو؟ حرام خور! کس نے کہا ڈانس کرنے کے لیے؟ اور کس نے بتایا؟ کون سے مولوی نے بتایا تجھے؟ کس مولوی نے کہا کہ گھوڑا ڈانس کراؤ؟ اونٹوں کو، ہاتھیوں کو، گدھوں کو لا کر کے جلوس محمدی میں لا کر کے نبی کی عزت کو پامال کرو؟ یہ نبی کی شان ہے؟ نبی کی شان میں تو یہ عمل کر رہا ہے؟ تو گناہ کر رہا ہے یا ثواب کا کام؟ تجھے خود غور کر، تجھے خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کس نے، کون سی کتاب میں تجھے یہ جائز مل گیا کہ جلوس نکالو؟ نبی نے کبھی اپنا جلوس نہیں نکلوایا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا برتھ ڈے مناؤ۔ اور بعض بڈھے، اللہ کی قسم غصہ آتا ہے، جس چیز کو میرے نبی نے منع کیا ہے وہ پیر و مرشد کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور حضور کا نام لے کر ایک طرف مکہ ہے، دوسرے طرف مدینہ ہے، کیک بناتے ہیں، ہیپی برتھڈے محمد الرسول اللہ، ایسا کچھ بول کر کے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ساری چیزوں کو، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ وہ ہیپی برتھڈے مناتے ہیں، کعبہ کو، مدینے کے گنبد کو کاٹ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اور یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مرشد لوگ ہیں۔ یہ مرشدی ہے تیری؟ کس نے تجھے اس کا حکم دیا؟ کس نے جائز قرار دیا؟ ارے جس چیز کو نبی نے مٹایا ہے، جس چیز کو نبی نے منع کیا ہے، تم وہی چیز کر رہے ہو، حضور کا برتھ ڈے منا رہے ہو۔ حضور نے کبھی بھی 23 سال میں کبھی بھی آپ نے برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی بھی آپ نے جلوس نکالنے کا یا خود نہیں نکالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابو بکر نے جلوس نہیں نکالا۔ پھر حضرت ابو بکر کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، حضرت عمر نے کبھی جلوس نہیں نکالا۔ پھر حضرت عمر کے وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی عثمان غنی نے جلوس نہیں نکالا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، حضرت علی المرتضی شیر خدا کا دور خلافت کا زمانہ آیا۔ حضرت علی المرتضی کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی حضرت علی نے جلوس نہیں نکالا۔
حضرت معاویہ کے زمانے میں تقریباً 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی آپ نے جلوس نہیں نکالا۔ امام بخاری کے زمانے میں بار جو ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی امام بخاری نے جلوس نہیں نکالا۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کتنے مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی امام ابو حنیفہ نے جلوس نہیں نکالا۔ پیران پیر کے زمانے میں کتنے مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی پیران پیر نے جلوس نہیں نکالا۔ یہ گانا بجانا، یہ ڈی جے بجانا، یہ گھوڑا ڈانس کہاں سے ملا ہے تجھے؟ میرے بھائی یہ چیزیں بالکل غلط ہے۔ جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں، اب تک اگر آپ نے شرکت کی ہے توبہ کیجئے، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس دن آپ کو درود پڑھیے، آپ گھر میں بیٹھ کر کسی ایسے جلوس میں شامل نہیں ہونا ہے